کیا میپکو والے آنکھیں بند کر کے بل بناتے ہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں انجینئر یاسر صدیقی۔ میپکو ریجن سے آج 2 نیٹ میٹرنگ کے صارفین نے اپنے بلز میرے ساتھ شیئر کیے اور دونوں کا معاملہ بالکل ایک جیسا تھا۔ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان دونوں کے نئے نیٹ میٹرنگ کنیکشنز ہیں اور ان دونوں کو پہلا نیٹ میٹرنگ کا بل موصول ہوا۔ اب دیکھیے، سولر نیٹ میٹرنگ سسٹم لگوانے کے بعد ایک عام صارف کو یہ توقع ہوتی ہے کہ اس کو بجلی کے بل سے نجات مل جائے گی اور آئندہ کے لیے وہ بالکل محفوظ ہو جائے گا۔ اس کو یا تو 0 بل آئے گا یا بہت معمولی سا بل آئے گا۔ لیکن ان دونوں صاحبان کو جو بل موصول ہوا تو ان دونوں کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا، کیونکہ ان کی توقع کے بالکل برعکس ان بلز میں بڑے بھاری جرمانے شامل تھے۔ اب دیکھیے، جو پہلا بل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس کو آپ دیکھیے کہ اس میں جو کیومولیٹو MDI کی ریڈنگ لکھی گئی تو اس میں پریویس 0 ہے اور پریزنٹ ریڈنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12، 11 اور 14 کلو واٹ کی ریڈنگز ہیں۔ پہلی دونوں امپورٹ کے حوالے سے آف پیک اور پیک، اور دوسری دو ایکسپورٹ کے حوالے سے آف پیک اور پیک۔ لیکن اس میں جو حیران کن بات ہے وہ یہ کہ جب آگے ان کی MDI لکھی گئی تو اس میں بھی یہی ویلیو منو ان درج کر دی گئی، یعنی کہ 12، کہ آپ کی جو MDI ہے وہ 12 آئی ہے۔ اور اس چیز پر غور بھی نہیں کیا گیا کہ اس بل میں آپ نے کیومولیٹو MDI کے آگے ریسیٹ ویلیو 6 لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ ان کا 2-3 مہینے کا اکٹھا بل ہے، اور اس میں چونکہ آپ نے 3 مہینے کے بعد ریڈنگ لی ہے تو ان کی کیومولیٹو MDI بڑھنی تھی اور وہ بڑھی۔ لیکن جو ان کی ایکچوئل MDI ہے جس کے اوپر ان کو جرمانہ ہونا چاہیے وہ 16 اور 17 نمبر پہ ملتی ہے آپ کو، اور وہ ویلیو جو ہے وہ 3-4 کلو واٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ تو آپ نے ان کی کیومولیٹو MDI 3-4 مہینے کے بعد نوٹ کر کے ان کو MDI کی بنیاد پہ 15,000 روپے کا جرمانہ کر دیا، جو کہ بالکل ناجائز بات ہے۔ اسی طرح دوسرا بل دیکھیے، ان کو بھی جب یہ بل موصول ہوا تو ان کی بھی کیومولیٹو MDI جو ہے وہ تقریباً 13 اور پھر 1 اور 8.7، اس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو بھی MDI جو چارج کی گئی وہ 13 کلو واٹ ہے، اور یہ بھی کیومولیٹو MDI کی ویلیو ہے۔ اگر ان کی حقیقی MDI دیکھی جاتی تو وہ بھی 3-4 کلو واٹ سے زیادہ نہیں تھی، جو کہ رینج میں ہوتی اور اس پہ کوئی جرمانہ نہ بنتا، اور ان کو بھی 16,250 روپے کے فکس چارجز ڈال دیے گئے۔ ان کے کیس میں چونکہ انڈکٹیو لوڈ ہے تو ان کے ہاں پاور فیکٹر کا مسئلہ موجود ہے، وہ میں نے ان کو آگاہ کر دیا کہ آپ کو کیپیسٹرز لگا کے اپنے پاور فیکٹر کو امپروو کرنا ہے، لہٰذا ان کو لو پاور فیکٹر پر بھی پینلٹی چارج ہوئی ہے، لیکن وہ جائز ہے۔ البتہ MDI کے اوپر جو فکس چارجز ڈالے گئے ہیں وہ بالکل ناجائز ہیں۔ میرے لیے یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ میپکو ریجن میں بل بناتے وقت وہ ان چیزوں کو پیش نظر کیوں نہیں رکھتے، اور میری خواہش ہے کہ میپکو ریجن میں بھی کچھ الیکٹریکل پاور انجینئرز ایسے ہوں جو کہ میری طرح لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ لیسکو ریجن میں الحمدللہ میری وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ لیسکو ریجن میں اب تک اس طرح کا پینک کریٹ نہیں ہو سکا جو کہ باقی تمام ریجنز میں ہو گیا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے خود لیسکو کے چیف کو براہ راست خط لکھ کر ان سے درخواست کی کہ آپ اس طرح کا پینک کریٹ نہ ہونے دیں، اور اسی کے پیش نظر انہوں نے لیسکو ریجن کے اندر بہت بہتر، بہت معقول پالیسی اختیار کی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ باقی تمام ریجنز میں بھی میری مانند کچھ پاور انجینئرز ایسے ضرور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے سامنے آئیں گے جو کہ لوگوں کے مشکلات اور مسائل کو حل کرنے میں مدد فراہم کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔